وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 4998۔ تو اب ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن کو ضرور سنت کو پورا کریں گے اور قرآن کو شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ روزانہ کا ہم رمضان میں 1 سپارے کو ختم کر لیں۔ تو ہم قرآن تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہمیں عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اردو زبان میں آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ سنیں، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں وہ ہمارے لیے، اور کیونکہ جب ہمیں زبان کا ہی نہیں پتہ چلے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو ہم کیسے اس کے احکامات پر عمل کریں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ جو کہ اس قرآن کی پہلی سورت ہے، اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ دعا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا یعنی یہودیوں کا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی۔ سورہ بقرہ ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے اس میں شک کرتا ہے تو حقیقت اس سے بدل نہیں جاتی۔ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، در حقیقت وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے لیکن سمجھ نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی دوسرے لوگوں یعنی صحابہ کرام کی طرح ہی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ یاد رکھو یقیناً خود ہی وہ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے سرداروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، بس ان کی
تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے تھے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پھر اس نے جو ہی اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ نہیں دیکھتے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے، جو لوگ انسان کو مومن سے منافق بنا دیتا ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایمان ہمارے ایمان کی درستگی کی کسوٹی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ پس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور قیامت کے دن یعنی منافق مردوں اور منافق عورتوں کا مذاق اڑائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ لوگ شرک کی تاریکی سے نکل کر مسلمان ہو گئے اور گویا وہ روشنی میں آ گئے، اور ان کے ارد گرد بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن منافق دوبارہ سے کفر کی طرف لوٹ گئے، گویا ان کی ساری روشنی جاتی رہی۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک اور بجلی کی چمک ہو۔ وہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں ہی اچک لے۔ جب بھی وہ ان پر بجلی چمکتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہو تو وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو ان سے چھین لیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس طرح تمہیں پیدا کیا، اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے۔ پس جانتے بوجھتے اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، شک ہو تو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور خواہ تم بلا بھی لو اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور قیامت تک ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی بت جن کی وہ پوجا کرتے ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ جنتی پھل دیکھنے میں تو دنیاوی پھل جیسا ہی ہے، لیکن ذائقہ اور لذت میں بہت اعلیٰ ہے، اور اس کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی جو ظاہری اخلاقی اور حیض و نفاس وغیرہ سے پاک ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر یعنی اس سے بھی حقیر۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی بہت ہی موقع کی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس حقیر مثال سے کیا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ایسی مثال سے بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے بدکاروں کے۔ جو لوگ اللہ سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ توڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے یعنی تمام تعلقات شرعیہ
کے جوڑنے کا حکم دیا وہ انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی کیوں ناشکری کرتے ہو، حالانکہ تم نطفے میں جان پڑنے سے پہلے بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، پھر توجہ کی آسمان کی طرف اور اس کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو قائم کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح اور حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس بات کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھ کو ان چیزوں کے نام بتاؤ اور خواص بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا آپ تو پاک ہیں، ہمیں تو کوئی علم نہیں مگر صرف وہ جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ اور خواص بتا دو۔ سو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو نام بتلائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا بے شک میں زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور اس بات کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو تو شیطان کے سوا انہوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات اکثر ذہن میں آتی ہے کہ حضرت آدم کو جو زمین پہ بھیجا کیونکہ ان سے بھی خطا ہو گئی، نافرمانی ہو گئی اللہ کی، اور شیطان نے بھی نافرمانی کی، سجدے سے انکار کیا، تو شیطان کو مردود کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت آدم کو جو ہے ان کو پیغمبری دے دی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، ان کو احساس بھی ہوا اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور شیطان نے تکبر میں آیا اور اس لیے اس کو مردود ہو گیا وہ۔ اور آیت نمبر 35 ہے، اور جب ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کے مادہ لے کر بنایا تھا، جنت میں رہو اور ان میں اطمینان سے جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم کو زمین میں کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کچھ عرصے کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا اور واپس میری طرف ہی آنا پڑے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابھی میں نے بتایا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے اس وقت احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور ان کے مقابلے میں جو شیطان تھا اس نے اپنے تکبر میں آ کے اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لی۔ ہم آیت نمبر 38 ہے، ہم نے حکم دیا تم سب یہاں جنت سے اتر جاؤ، پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے سو جو میری ہدایت پر چلا نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی یہ قرآن آئے گا، اور وہ پھر جو اس کے اوپر چلیں گے اس ہدایت پر، تو وہ ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو لوگ
منکر ہوئے، انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، وہی دوزخ والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بعد یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل جو تھا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا جو لقب تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ان کی اولاد کو اے بنی اسرائیل کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ میرے ان احسانوں کو مانو جو میں نے تم پر کیے، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس قرآن کے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، اور ورنہ آئندہ منکروں کو وبال بھی تم پر ہی پڑے گا۔ اور میری آیات کو حقیر قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور سچ کو باطل سے غلط ملت نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ سچ کو چھپانا بری بات ہے، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب یعنی توریت، جس میں بے عمل عالم کی جا بجا مذمت ہے، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مدد حاصل کرو نماز سے، اور بے شک نماز دشوار ضرور ہے سوائے ڈر رکھنے والوں پر۔ خاشعین وہ لوگ ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے حساب کتاب کے لیے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام جہانوں پر فضیلت دی، کیونکہ امت محمد یہ خیر امت یعنی سب سے افضل امت ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دلائی، جو تم پر بہت ہی برا عذاب کرتے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور ان میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، پس ہم نے تمہیں بچا لیا، اور فرعون کے پیروکاروں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کے لیے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا، اور تم ظالم تھے، پھر بھی ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق کو باطل سے جدا کرنے والے احکام دیے تاکہ تم ہدایت پالو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اس بچھڑے کو پوج کر اپنا بڑا نقصان کیا، سو اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ پھر بعض آدمی جنہوں نے بچھڑا نہیں پوجا تھا، بعض آدمیوں کو جنہوں نے بچھڑا پوجا قتل کرو۔ یہ عمل تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب وہ دیکھیں حضرت موسیٰ کے وقت میں جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، اسے پوجنا شروع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور کتنا مشکل تھا کہ انہوں نے کہ اس وقت ہی توبہ قبول ہوئی جب وہ قتل کرنے کے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد جنہوں نے نہیں پوجا تھا انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے پوجا تھا، اس کو اپنا معبود مانا تھا۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب یقیناً ہم انسان ہیں، غلطیاں تو کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا
ہمیں آسانی دی ہے کہ ہم اس کے حضور بس کھڑے ہو جائیں اور توبہ کر لیں سچے دل سے، تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ آیت نمبر ہے 55۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہارے کہنے سے ہرگز نہیں مانیں گے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ سو اس گستاخی پر تم پر بجلی آ پڑی اور تم اس بجلی کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ ایسا ہوا تھا نا کہ جب انہوں نے یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ پر نہیں یقین کریں گے جب تک ہم نہ دیکھ لیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی 40 لوگوں کو، جو بڑے بڑے سردار تھے، انہیں لے کے کوہ طور پر گئے۔ تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے جب وہ بجلی ان کو کڑکی ان پر، تو وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے یا مر گئے۔ بہت سے روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، وہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ سب مرے پڑے تھے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں اب جا کر ان کو، میں تو یہ جو چن کے ان کے سردار لے کر آیا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا تھا دوبارہ سے۔ اور ہم نے تم پر وادی طیہ میں بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے وادی طیہ میں تم پر من و سلوہ اتارا، اور تم کو اجازت دی کہ وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، مگر وہ لوگ اس کے بھی خلاف عمل کر بیٹھے، اور اس طرح انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں سے تم جہاں سے چاہو بفراغت کھاؤ، اور دروازے میں سے عاجزی سے سجدہ کرتے ہوئے یا جھک کر داخل ہونا، اور زبان سے یہ کہتے جانا ہمارے گناہ معاف فرما، ہم تمہاری پچھلی سب خطائیں معاف کر دیں گے، اور عنقریب نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ظالموں نے اسے ایک اور کلمے سے بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان کو ہدایت کی گئی تھی۔ پھر ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کے باعث آسمانی عذاب طاعون نازل کیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی، اور ہم نے کہا کہ اپنے عصا فلاں پتھر پر مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کے موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے نصیحت کی اللہ تعالیٰ کی روزی کو کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد و فتنہ کرتے مت پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، یعنی من و سلوہ پر، پس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ آپ نے فرمایا کیا تم ادنیٰ چیزوں کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو اعلیٰ درجے کی ہیں؟ اگر تم نہیں مانتے تو کسی شہر میں جاؤ، بے شک وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم مانتے ہو۔ اس پر ذلالت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ یہ واپس لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور دائرۂ اطاعت سے نکل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ سائبین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص مذہب نہ ہو، پھر ان میں سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ توریت پر عمل کریں گے، اور اس وعدہ لینے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ لا کھڑا کیا، اور کہا جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔
لیکن تم اس وعدے کے بعد پھر گئے۔ پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے۔ اور تم ان لوگوں کا حال جانتے ہو جو تم نے ہفتے کے بارے میں شرعی حد سے بڑھ گئے تھے۔ اس مچھلی کا شکار نہ کرنا، سو ہم نے ان کو مس کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے۔ بس ہم نے اس واقعے کو اگلی اور پچھلیوں کے لیے عبرت انگیز بنا دیا اور اس واقعے کو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے تو تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ میں کیوں مذاق تم سے کروں گا، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے وہ کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک وہ فرماتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، بس جو حکم تمہیں دیا گیا اس کی تعمیل کرو۔ اس میں بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دیا۔ قاتل کی تلاش میں وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ جب یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم آیا۔ تو بنی اسرائیل نے اس پر حسب عادت حجتیں نکالنا شروع کر دیں۔ جب گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر کے دوبارہ مر گیا۔ تو انہوں نے آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرمائے، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا کہ وہ بے شک وہ فرماتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں وہ ہمیں بتائے وہ کیسی ہو، کیونکہ ہم اس گائے میں قدرے شک میں پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضرور انشاءاللہ آپ کی بات ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ تو اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو، جو زمین کو نہ جوتتی ہو نہ پانی دیتی ہو، کھیتی کو بے عیب ہو، کوئی داغ اس میں نہ ہو۔ وہ بولے اب آپ نے حق واضح کر دیا، پھر اس کو ذبح کر دیا۔ وہ ایسے لگتے نہیں تھے کہ وہ ایسا کریں گے، کہ انہوں نے ان کے دل میں جو تھی نا بچڑے کو جو انہوں نے پوجا کی تھی نا، اس کو معبود بنایا تھا، تو وہی محبت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ ایسا کریں گے۔ انہوں نے اتنی باتیں کی کہ وہ کیسی ہو کیا ہو، بے شمار کے کسی نہ کسی طرح سے بچ جائیں، لیکن آخرکار ان کو وہ ذبح کرنی پڑ گئے۔ آیت نمبر 72 اور جب آیت نمبر 72 اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر تم اس میں جھگڑنے لگے اور ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا کہ جو تم چھپاتے ہو۔ پھر ہم نے کہا اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا لگا دو جو جی اٹھے گا، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بے شک ان میں سے بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں جبکہ تمہارے قلوب میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد بدل ڈالتے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم
کہ ہم نفسی اغراض کے لیے برا کر رہے ہیں، اور جب منافقین یہود مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو وہ دوسرے یہودی ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا ظلم کرتے ہو کہ مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے توریت میں تمہیں سکھائی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے تم ان پر ایک حجت ہو جائے گی، کیا تم ایسی سیدھی سی بات نہیں سمجھتے ہو؟ کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے سوائے دل خوش کن باتیں کرنے کے، اور ان کے پاس بے بنیاد خیالات کے سوا کچھ نہیں، سو ان کے لیے خرابی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں، بس ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے خرابی ہلاکت ہے اس سے جو وہ نقد کماتے ہیں۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن کے، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو جس کی کہ کوئی علمی سند ہے اپنے پاس نہیں رکھتے؟ اللہ چند روز آگ کیسے، بلکہ اس میں ہمیشہ رہو گے، کیوں نہیں جس نے قصداً برائی کمائی اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، بس یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہم اجرنی من النار، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیا یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے توریت میں بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور عام لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرنا، اور تمام نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، پھر تم وعدہ کرنے کے بعد اس سے پھر گئے سوائے چند ایک کے، اور وعدہ کر کے ہٹ جانا یہ تمہاری تو معمولی سی عادت ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم خانہ جنگی کر کے اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنے وطن سے نکال دو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ بھی ہو، پھر تم وہی لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اور اپنوں کو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، اس طور پہ کہ ان کے اپنوں کے مقابلے میں ان کی مخالفت قوموں کی گناہ اور ظلم کے ساتھ امداد بھی کرتے ہو، اور ایک آسان حکم پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو، اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کا بدلہ دے کے چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم ان پر ان کا ترک وطن کر دینا حرام کیا گیا تھا۔ یعنی کہ تمہیں کہا گیا تھا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو گھروں سے نہ نکالنا اور ان کا خون نہ بہانا، اور تم لوگوں نے ان کو گھروں سے بھی نکالا اور ان کو قتل بھی کیا، اور جو تم پر تمہاری زیادتیوں سے کہیں دوسری جگہ پر چلے گئے تم سے تنگ آ کے، اور وہاں پر وہ قیدی بن گئے، اور جب وہ واپس تمہارے پاس اسیر بن کر آئے، قیدی بن کر آئے، تو تم بڑے اپنے آپ کو بڑے دیالو سمجھ کے انہیں ادھر سے فدیہ دے کے تو آزاد کر لیتے ہو، تو تم ایک حصے پہ تو عمل کر رہے ہو اس کے توریت کے، اور دوسرے حصے پر تم انکار کر رہے ہو، مطلب یہ ہے اس آیت کا۔ تو کیا تم کتاب توریت کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ سو تم میں سے جو ایسا کرے اس کو کیا سزا ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو ان پر عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی اور
ہم نے اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی واضح نشانیاں دیں، اور اس کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی۔ تو کیا تعجب کی بات نہیں کہ جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسے احکامات لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب بھی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو رسولوں کے ایک گروہ کو تم جھٹلایا، اور تم نے ایک گروہ کو کھلے عام قتل کر ڈالتے تھے۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا ان لوگوں نے، اور ان یہودیوں نے تنزیہ طور پر کہا ہمارے دل پر پردے ہیں، یعنی مخالف مذہب کے اثر سے محفوظ ہیں، بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، سو ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک ایسی کتاب آئی، یعنی قرآن مجید، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت، تو وہ اس سے پہلے اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے۔ اور پھر جب وہ آ پہنچی جس کو وہ خوب پہچانتے تھے، اس کے منکر ہو گئے۔ یعنی جب قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، ان کی کتاب میں توریت میں لکھا ہوا تھا کہ آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور قرآن کا بھی واضح تھا، اور یہ یہودی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کو جب وہ آ گئے تو ان سے انکار کر دیا انہوں نے۔ تو ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور وہ بری چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اس کے منکر ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، اور سو وہ اللہ کے غصے پر غصے کے مستحق ہو گئے، اور ایک غصہ ان کے کفر کی وجہ سے، اور ایک غصہ ان کے حسد اور جلن کی وجہ سے۔ ان کا حسد اور جلن بھلا کیا تھا؟ یہ یہودی چاہتے تھے کہ جو آخری نبی ہیں نا، وہ انہی کے حضرت بنی اسرائیل میں سے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا، تو بس یہی ان کے حسد تھا کہ وہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے۔ یہ حسد میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے جو اچھی طرح سمجھتے جانتے بوجھتے بھی انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تو ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت۔ آپ کہہ دیں سو کیوں تم اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس توحید و رسالت کی صاف صاف دلیلیں لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنایا اور تم ہو ہی ظالم۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اور اس وعدہ لینے کے لیے طور پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا، اور کہا جو حکم ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو، اور احکام کو دل سے سنو، اور ڈر کے مارے زبان سے بولے ہم نے سنا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، کیونکہ ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کو رچا دیا گیا تھا۔ آپ فرما دیجئے یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہے، اگر تم اپنی سوچ کے مطابق مومن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر محض تمہارے ہی لیے ہے بغیر کسی اور کی شراکت کے، تو تم موت کی آرزو تو کر کے دکھاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے حال کو خوب جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائیں گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر شخص اس حوث میں ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، تو بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر
نازل کیا، اور یہ قرآن اس سے پہلے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ یہ کہتے ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے خود سے کتابیں لکھی، اس میں انہوں نے جو امنڈمنٹ کی اس میں لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قرآن دے کے وحی نازل کی، وہ انہوں نے ان کی بنی اسرائیل میں لانے کی بجائے وہ بنی اسماعیل میں چلے گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر انہوں نے وحی نازل کر دی، اس لیے ہمارے دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح دلیلیں بھیجی اور ان کا انکار صرف بدکار ہی کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے یعنی یہود نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ تعمیل کی نوبت کہاں آئے گی؟ یہاں پہ 100 آیتس کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آیت نمبر 101، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو ان کی تصدیق کرنے والا ہو جو ان کے پاس ہے، یا اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، جسے ان کو اس کے مضمون کا یا اللہ کی کتاب ہونے کا گویا علم ہی نہیں ہو، اور یہودی اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، اور وہ شیاطین لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے پیچھے بھی لگے ہوئے تھے جو ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے تحت نازل کیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ دونوں جادو کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کر۔ پھر بعض لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے تھے جس میں خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو کہ بابل شہر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا تھا، اور یہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، یعنی کہ آزمائش تو ہمارے لیے ضروری ہے، جانوں سے، مال سے اور پھلوں کی کمی سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، تو یہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی آزمائش سے ہمیں ضرور دوچار ہونا ہی ہے۔ تو اس میں جو تھی ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جادو کے ذریعے تھا جو کہ ہاروت و ماروت کے ذریعے سے کی گئی تھی، اور وہ کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، اسے نہ کرو ورنہ تم عذاب میں پڑ جاؤ گے، لیکن لوگ پھر بھی کرتے تھے، اور اس میں سب سے جو جادو تھا وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا تھا، تو جس سے